جن کے اندر قرآن محفوظ ہو گیا ہے. کہاں ہیں بچے میرے جو جنہوں نے حفظ کیا؟ یہ بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ماشاء اللہ یہ بچے بیٹھے ہیں جنہوں نے حفظ قرآن کیا آج اس مدرسہ کے اندر، یہ جن کے سینوں میں قرآن موجود ہے، اس کتاب کی جس کے ساتھ جلد ہے وہ مخلوق، جس کے ساتھ صفحہ مخلوق، جس کے ساتھ سیاہی مخلوق، جس پہ وہ گلاب مخلوق، لیکن ہم ان کو چومتے ہیں، پیار کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے کلام سے اس مخلوق کا تعلق جڑ گیا. وہ تو ایک بے جان مخلوق ہے. اور یہ جس کو اللہ نے کہا میں نے بنی آدم کو عزت اور کرامت اور بزرگی والا بنایا، تو میں نے بنی آدم کو بزرگی عطا کی ہے، شان عطا کی ہے، وہ بنی آدم اور پھر ان میں سے اہل ایمان مومن، ان مومنین حفاظ کرام کا ہم کتنا احترام کریں، کتنا احترام کریں؟ کیا ہم وہ احترام بھی ان کو دیتے ہیں جو ہم اس بے جان مخلوق کی جو قرآن کے ساتھ جڑ گیا اس کی اتنی احترام کیوں ہو گیا؟ کیونکہ وہ اللہ کے کلام سے جڑا ہوا ہے نا، اس لیے وہ کرامت والا ہو گیا، وہ شان والا ہو گیا، اس کو بزرگی عطا ہوئی. تو یہ بھی خدا کی مخلوق، اور خدا کی مخلوق میں سے بنی آدم، اور بنی آدم میں سے مومنین، پھر مومنین میں سے حفاظ، ان کی شان کیا ہوگی ہم نے اس کو سمجھنا ہے. یہ حاملین قرآن ہے. حاملین قرآن بعض علماء نے کہا حفاظ جو ہیں وہ حاملین قرآن ہے. بعض نے کہا کہ جو قرآن کی تفسیر کرتے ہیں یہ حاملین قرآن ہیں. بعض نے کہا جو اس پر عمل کر کے تقویٰ اور تقویٰ میں اخلاص پاتے ہیں، اخلاص والے علماء ہیں، یہ حاملین قرآن ہیں. سب نے اپنی بات کی. اس کی تطبیق یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک حاملین قرآن کے درجے پر آتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو اللہ نے 3 شانیں عطا کی: یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. بس جو قرآن کا ناظرہ پڑھاتے ہیں، حفظ سکھاتے ہیں، یہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے نائبین میں سے ہیں. جو تصوف اور طریقت سکھاتے ہیں یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین میں سے ہیں اور حاملین قرآن میں سے ہیں. اور جو قرآن و سنت سکھاتے ہیں یہ بھی حاملین قرآن میں سے نبی علیہ السلام کے نائبین میں سے ہیں. ان سب کی شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہونے کی ہے. ان سب کو اس درجے سے دیکھنا چاہیے. یہ مصلی رسول جس پر آج امام کھڑا ہوتا ہے، ایک حافظ قرآن کھڑا ہو کے یہاں پر تراویح پڑھتا ہے، اس مصلی رسول کو ہم جو چند ٹکے دیتے ہیں اس چند ٹکے کی نظر سے ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ مصلی رسول پر کھڑے ہونے والا یہ ہمیں کم حیثیت دیکھتا ہے. میں تو چودھری اور خان ہوں، اس کی تنخواہ میں دیا کرتا ہوں، اور تیرے ٹکوں کی کیا حیثیت ہے؟ یہ اللہ کے پاک کلام کو اپنے سینے میں پانے والا ہے. ان کی شان کو سمجھو، ان کے احترام سے سمجھو، ان کے اکرام کو سمجھو، ان کے مقام کو سمجھو. اور پھر جس نے ظاہر کے ساتھ باطن کو جمع کیا. آخری بات ہے دعا علامہ آلوسی علیہ رحمۃ اللہ کہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ مجمع البحرین کسی کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ مجمع البحرین 2 سمندروں کی ملاقات کی جگہ جو قرآن میں فرمائی، اس کے معنوں میں سے ایک احتمال یہ بھی ہے کہ ایک علم ظاہر کا سمندر ہے موسیٰ کلیم اللہ، اور دوسرا اللہ کے نور باطن کی، اللہ کی طرف نور معرفت کے علم کا سمندر خضر علیہ السلام. جب یہ دونوں علوم جمع ہو جائیں گے تو یہ مجمع البحرین ہو جائے گا. بس صحیح اور حقیقی عالم دین اور حاملین قرآن میں سے حقیقی حامل قرآن وہ ہوگا جو ظاہر اور باطن دونوں کو مجتمع کرنا ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہوتے ہیں خدا کے اولیاء کاملین، جیسے قطب ربانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمۃ اللہ، یا جیسے حضرت مجدد الافسانی، یا جیسے سلطان الہند علیہ رحمہ. ان کی کتنی بڑی ہستیاں ہیں. یہ وہ حاملین قرآن ہیں. ہمیں ان کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے. سیڑھیاں یہی ہیں. آج حافظ بنا، کل عالم بنے گا، پھر انشاءاللہ رب وہ موقع عطا کرے گا. اہل محبت ہیں، اہل سنت ہیں، کسی خدا کے ولی کی صحبت میں بیٹھ کے اللہ کی محبت کو بھی پا جائیں گے. رب اپنی ولایت عطا فرمائے گا. یہی راستہ ہے. ان سے جڑیں گے تو وہاں تک پہنچیں گے. اگر ہم ان کی نکیر کریں گے،
ان کی تحقیق کریں گے، ان کی توہین کریں گے اور سمجھیں گے میں کسی اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھ کے ولی بن جاؤں گا، اللہ ہو کر کے تو شاید اللہ بڑی شان والا ہے، لیکن عام طور پر یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ آج ہم نے دیکھا ہے کہ علماء کی، حفاظ کی وہ ہمارے دلوں میں مقام نہیں ہے۔ جب تک ہم اس مقام کو زندہ نہیں کریں گے ہم دین کے مقصد کو نہیں جانیں گے۔ یہ بات رکھیں، یہ یاد رکھیں، حفاظ علماء اکرام کی مقام کو اور ان کے احترام کو جاننے کی کوشش کریں۔ یہ جو پگڑیاں انہوں نے باندھی ہیں، یہ علماء اکرام تشریف فرمائیں، یہ پگڑیاں باندھی ہیں، یہ پگڑیاں کوئی چودرات کی پگڑیاں نہیں ہیں، یہ میرے نبی علیہ السلام کی نعمت کی نشانی ہے۔ اس پگڑی کا احترام کرنا ہے۔ چودھری کی پگڑی گر جائے، ایک عالم کی پگڑی کو گرنے نہیں دینا ہوا۔ اگر تمہارے علماء کی اور حافظ کی پگڑی اچھلنے لگی، خدا کی قسم کائنات میں کسی کو منہ